هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر سرور دو عالم نبی مکرم و محترم سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. منبر نور پہ جلوہ افروز علماء کرام، معززین شہر، مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے علماء و مکرمین و محبین اور جشن ولادت مولائی کائنات ودید چشتیہ میں شامل ہونے والے سامعین و سامعات، ہمارا خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دامن عطا کیا ہے کہ کائنات عالم جس کے دامن کی پناہ میں سانسیں لے رہا ہے. بغداد کے غوث اعظم ہوں یا اجمیر کے غریب النواز، کچھوچھا کے مخدوم اشرف ہوں یا کلیئر کے صابر پاک، عزیزان ملت اسلامیہ، مالہرہ کے شاہ برکت اللہ ہوں یا احمد آباد کے شاہ عالم، دیوا کے وارث پاک ہوں یا ناگپور کے سید محمد تاج الدین اولیاء، گلبرگہ کے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہوں یا پھر بلہری شریف کے شیخ قیام الدین بھیکھا مکی، ہر ایک گل اسی چمنستان سے تعلق رکھتا ہے جس کے چمن کی بہاروں کا تذکرہ قرآن کے پاروں میں موجود ہے. 27واں پارہ 10واں رکوع، سورہ رحمان میرے رب کا فرمان. اللہ ارشاد فرما رہا ہے
اپنے حبیب مکرم و محترم سے، اور یہ کہاں لکھا ہے اگر کوئی پوچھے تو اسے تفسیر مردویہ جسے تفسیر ثعلبی جو اہل سنت و جماعت کی بڑی معتبر تفسیر ہے اس کا نام بتا دیجئے گا، اگر وہ میسر آئے تو ٹھیک، نہ ملے تو فقیر قادری اسے دلیل اور حوالہ دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے 27ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ امام ابن مردویہ فرماتے ہیں اور امام رازی کہتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں شیخ محمود آلوسی نقشبندی اسلام کسی بھی مقدمے پر 2 گواہ مانگتا ہے، میں نے 4 پیش کیے، اس لیے کہ مقدمہ اہل بیت کا ہے، کسی اور پر بات ہو تو اعتراض کم ہوتا ہے۔ علی کے فضائل یا علی کے بیٹوں کا فضیلت کا تذکرہ ہو تو لوگ حوالہ زیادہ پوچھتے ہیں، اس لیے 2 کے بجائے 4 گواہ میں نے پیش کر دیے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے کہ مرج البحرین، اللہ نے 2 دریا ملائے، تو کیا اس سے مراد کسی دنیاوی دریا کا نہیں ہے کہ کوئی الہ آباد کی سرزمین کے سنگم میں جا کے بیٹھ کر کہے گنگا جمنا مل رہے ہیں، یہی 2 دریا ہے۔ دریا وہ ہے جو سوکھ جاتا ہے، دریا وہ ہے جس کو پانی کی کمی کبھی نہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دریا نہیں بلکہ بحر کی بات کر رہا ہے، بحر دریا کو نہیں بلکہ سمندر کو کہا جاتا ہے، اور سمندر وہ ہے جس کی گہرائیوں کا آج تک پتہ دنیا کی کوئی مشین نہیں لگا سکتی۔ سمندر میں کتنے قیمتی ہیرے جواہرات موتی ہیں، یہ آج تک کسی غواص نے، غوطہ خور نے آج تک بتایا نہیں ہے کنفرم کہ سمندر میں کتنے قیمتی موتی موجود ہیں۔ یا تو اللہ جانے یا تو اس کا رسول جانے۔ مراد یہاں سے دریا نہیں، دریا سوکھ جاتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، یہاں مراد سمندر ہے کہ اللہ 2 سمندروں کو ایسے ملا رہا ہے، ایک کر رہا ہے۔ کہا 2 سمندروں میں پہلا سمندر ولایت کا سمندر، یعنی مولائے مرتضیٰ جناب علی حیدر کرار فاتح خیبر و خندق، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ۔ ذرا زور سے بولیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا جلدی جلدی آگے بڑھنے کا۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، اللہ کہتے ہیں رب کی ذات کو، اور دنیا میں جس شخص کو لسان اللہ کہا جاتا ہے وہ ذات علی مرتضیٰ۔ عین کہتے ہیں آنکھوں کو، اللہ اس میں جلالت باری تعالیٰ ہے، دنیا میں جس شخص کو عین اللہ کہا جاتا ہے وہ ذات حیدر کرار۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اللہ اس میں جلالت ہے، دنیا میں جس شخص کو اللہ کا ہاتھ پکارا جاتا ہے وہ حیدر کرار کی ذات ہے۔ علی کا نام قوت پروردگار بھی ہے، قوت اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، یعنی علی جب تلوار چلاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھنی ہے وہ علی کے وار کو دیکھے۔ مگر میں چونکہ کرناٹکا میں ہوں، پڑھے لکھوں کا شہر ہے، میں یہاں چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو سائنس اور علم سے تعلق رکھتا ہے۔ کل صبح ہوگی کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیے گا، اور اگر میڈیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو میسور کے سب سے بڑے اسپتال میں
جہاں گائنک ڈپارٹمنٹ ہو یعنی زچہ بچہ ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں جا کر کسی گائنک سے ملیے گا، گائنیکولوجسٹ سے جو سب سے ماہر ہو میسور کی کرناٹک کی، اور اس سے کہیے گا ذرا ہمیں بتائیے ہیومن باڈی کے نیچر کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، جینز کے بارے میں، ایمبریولوجی کے بارے میں، کہ کس طریقے سے بچے کو ماں باپ سے کوئی خصوصیت فیضان حاصل ہوتا تھا۔ تو گائنک ڈپارٹمنٹ کا زچہ بچہ کہ ہر ماہی یہی کہے گا کہ بچوں کے نکاح جلدی کر دیا کرو، اس لیے کہ 40 سال عمر بیتنے کے بعد جو اولاد گھر میں پیدا ہوگی یہ قدرتی ہے کہ اس کے جوڑ، اس کی ہڈیاں کمزور ہوں، یعنی 20 سال سے لے کے 40 سال کے پہلے یعنی 35 سال کے اندر 20 سے 35 15 سال کی عمر میں گھر میں جتنی اولادیں ہوں گی وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگی، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس کے جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی، وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ 40 سال کی عمر کے بعد زوال کی طرف چلتے ہیں، اس لیے بچے کی صحت پہ ان کی عمر کا اثر ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا ہوا سیدنا اسماعیل، 10 سال کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دیا سیدنا اسحاق، مگر عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار کے گھر میں آئیے۔ جب مولا کائنات کے والد کی عمر 30 سال کی تھی تو گھر میں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، نام تھا طالب۔ ٹھیک سنت ابراہیمی پہ 10 سال کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عقیل۔ کتنی عمر ہو گئی ابو طالب کی؟ 40۔ 10 سال کے بعد 50 سال میں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا جعفر، جس کے بارے میں حدیث بخاری ہے کہ سرکار تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کو سلام کر رہے ہیں آپ؟ تو مسکرا کے فرماتے ہیں میرا بھائی جعفر ابن ابو طالب فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اس کے دونوں بازو دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، خدائے وحدہ اللہ شریک نے اسے زمرد کے پر عطا کیے ہیں، ابھی وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے مجھ کو سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ مسجد مولا علی میں آ کر اگر یہ کہے کیا اولیاء مسجد مولا حسین میں آ کے کہے کیا اولیاء اللہ زندہ ہے، قبروں سے نکل کر کسی محفل میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مدد کو کہیں سفر کر کے کسی مقام سے جا سکتے ہیں، یا معین پکارو کیا اجمیر سے میسور میں غریب نواز مدد کر سکتے ہیں، تو کہنا بخاری پڑھ کہ جب جعفر ابن ابو طالب کو خدا پر دے کے فرشتوں کے ساتھ بھیج کر بتا رہا ہے جس طرح جعفر کو اڑنے کی صلاحیت و طاقت دی ہے، اسی طرح اس امت کے ہر ولی کو جہاں چاہے وہاں پہنچنے کی طاقت عطا فرما۔ یا تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو یا تو پڑھو تو پوری بخاری پہ عمل کرو۔ جعفر طیار کے بعد 10 سال کے بعد ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی، نام ہے اس کا علی مرتضیٰ حیدر کرار، فاتح خیبر و خندق، مراد انما صاحب الکفا، خطیب منبر سلونی، حسنین کے بابا جناب زہرا کے شوہر، داماد پیمبر، قاتل مرحب و انتر، فاتح خیبر و خندق، زینت منبر مصطفیٰ، زینت مسجد و محراب، زینت
قیمت مسجد و بدر. مولائے کائنات علی مرتضیٰ جب پیدا ہوئے تو کتنی عمر ہو گئی؟ 60 سال کی. سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس کو جھٹلا نہیں سکتے اس لیے کہ سائنس کا علم علم مشاہدہ ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ورنہ نہیں. سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 40 سال کے بعد جس کے گھر میں بیٹا یا بیٹی ہوگی اس کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہوں گے. وہ بہادر نہیں ہو سکتا، پہلوان نہیں ہو سکتا، جنگجو نہیں ہو سکتا، مگر میں قربان جاؤں علی مرتضیٰ پر کہ والد 60 سال کے ہیں. علی کی ولادت ہوئی، دنیا کا پہلا بچہ ہے جو والد 60 سال کا ہے. اس کے بعد بھی کائنات اسے قوت پروردگار کے نام سے جانتی ہے، حضرت کلام کے نام سے جانتی ہے. ولایت کا سمندر. رسول محترم نے ایک دن آ کر کہا کہ اے علی، تم چاہتے ہو جو میرا مقام خدا کے نزدیک ہے وہی تمہارا مقام میرے نزدیک ہو. کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا کل صبح اٹھ کر فلاں وادی میں چلے جانا، سورج تم سے کلام کرنا چاہتا ہے، سورج تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. اور روایت میں ہے کہ میدان محشر میں جب اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے تو نور کے ممبر لگائے جائیں گے. ایک خضرا کا ممبر ہوگا، ایک نور کا ممبر ہوگا. خضرا کے ممبر پہ ابراہیم خلیل اللہ بیٹھیں گے، نور کے ممبر پہ محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے. کا بیچ میں ایک نور کی کرسی اور لگائی جائے گی اور اس کرسی پہ علی مرتضیٰ کو بٹھا کر میدان محشر میں یہ ندا کروائی جائے گی، اہل محشر جلدی آؤ، حبیب اور خلیل کے بیچ میں علی کا زیارت کرو. اور سارے محشر والے جمع ہوں گے. اتنے میں جبریل امین جنت و دوزخ کی کنجی لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. رسول اللہ کہتے ہیں میں کنجی لے کر علی کی طرف بڑھا کے کہوں گا علی مرضی تیری ہے، تو جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے دوزخ میں ڈھکیل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جس کھیت میں پانی نہیں گرتا اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے، اور جس دل میں علی نہیں آتا ان کی نسل خراب ہو جاتی ہے. اگر چاہتے ہو نسلوں میں وفاداری ہو، اگر چاہتے ہو نسلوں میں بہادری ہو، اگر چاہتے ہو نسلوں میں محبت و عشق ہو، اگر چاہتے ہیں نسلیں وفادار ہو، تمہاری خدمت گزار ہو، تو پھر علی سے محبت کرو. تاریخ ابن خلدون میں ہے، رسول اللہ کی محفل تھی، سرکار تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، محفل آپ کی ہوتی ہے، جلسہ آپ کا ہوتا ہے، خطاب آپ کا ہوتا ہے، چہرہ آپ کا ہوتا ہے، گفتار آپ کی ہوتی ہے، حسن آپ کا ہوتا ہے، جلوہ آپ کا ہوتا ہے. میں آپ کو سنتا ہوں دل محظوظ ہوتا ہوں. یا رسول اللہ جب علی آتے ہیں اندر تو چہرہ آپ کی طرف، نگاہیں آپ کی طرف، دل آپ کی طرف، گفتگو آپ کی سنتا ہوں، کلام آپ کے سنتا ہوں، مگر دل علی کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، علی کی طرف مائل ہوتا ہے. رسول مسکرائے، مسکرات کا گھر جا، اپنی والدہ کے قدموں کو بوسا دے. گھر جا اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے. کہ یا رسول اللہ میری ماں ہی نہیں، کہ اگر ماں نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو ماں کی قبر پہ پیٹانے کو بوسا دے. جس کو یہ واقعہ ابن خلدون میں نہ ملے تو وہ زیارت القبور میں پڑھ لے، جس کو زیارت القبور میں نہ ملے وہ فضائل شعبی میں پڑھ لے، جس کو فضائل شعبی میں نہ ملے تو پھر وہ بریلی آئے اور فتاوی رضویہ میں پڑھ لے.
یہ کہہ کے رسول محترم کی بارگاہ سے صحابی نکلا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس کی محبت علی سے، دل کا لگاؤ علی سے، تو ماں کے قدم کیوں چموائے جا رہے ہیں؟ ماں کے قدم کو وہ سے کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ علی سے محبت کی، ماں کے قدموں کا تعلق کیا، کنیکشن کیا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں اگر ماں کے قدم برائی سے نہ رکتے تو بیٹا علی سے محبت نہ کرتا. جن کی مائیں صراط مستقیم پہ نیک راستے پہ ہوتی ہیں، ان کے بیٹے علی مرتضیٰ حیدر کا نام سے محبت کرتے ہیں. اور بات فتاوی رضویہ شریف کی آ ہی گئی، بات اعلیٰ حضرت کی آ ہی گئی تو 24ویں جلد کے صفحہ نمبر 636 سے ایک حوالہ اور پڑھ دو. حدیث کے کس کتاب میں لکھا ہے مجھ سے نہ پوچھ. فتاوی رضویہ شریف میں وقت کے مجدد نے تحریر کر کے مہر لگا کے بتا دیا کہ رسول فرماتے ہیں من لم یعرف حق عبرتی اما منافق اما ولد الزنیت اما ولدته امه غیر طاہر. جو میرے اہل بیت کا حق، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہ پہچانے، یا تو منافق ہے، یا ناپاکی کا بچہ ہے، یا حرام زادہ ہے. زور سے کائنات علی مرتضیٰ کو سب کچھ کہتی تھی مگر ساقی کوثر نہیں. اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ لکھا فضیلت شیخین پہ تو اس میں لکھ کر بتایا کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے مالک کا نام رسول محمد ہے، اور ساقی حوض کوثر کی ذات علی مرتضیٰ کی ذات ہے. میں کہوں میرے علماء مجھے بتائیں اگر علی ساقی کوثر تو رسول کیا کا رسول عطائے کوثر، مصطفیٰ عطائے کوثر، اور مرتضیٰ ساقی کوثر. اور صرف مرتضیٰ نہیں بلکہ قیامت کے میدان میں آواز لگائی جائے گی اے اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، گردن جھکاؤ. کہ نگاہیں اس لیے جھکائیں گے اس لیے کہ حیا کی ملکہ، عصمت کی شہزادی، نور نظر مصطفیٰ، دل بند مجتبیٰ، سیدہ کائنات، خاتون قیامت، خاتون محشر، خاتون جنت، زور سے ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ، طاہرہ انیسہ، ربیعہ رابعہ. رسول کو پوری زندگی میں 34 معراج ہوئی. کتنی علامہ یونس صاحب مفتی صاحب کتنی ہوئی؟ 34 معراج. کتنی ہوئی؟ 34. کون لکھ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ. کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی. دوسرا حوالہ سنیے غزالی زمان علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رسالہ معراج النبی. تیسرا حوالہ سنیے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری خلیفہ اعلیٰ حضرت. زور سے تفسیر معراج کا رسول کو 34 بار معراج ہوئی. 2 معراجوں کا ذکر قرآن میں ہے. ایک قرآن کے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. دوسرا والنجم، سورہ والنجم، نون والقلم. اللہ جس نے فرمایا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. کہ ایک معراج وہ، ایک معراج یہ، کہ اس کے علاوہ 32 معراجیں اور ہیں جو رسول محترم کو ہوئی. کہ اس میں سے ایک معراج وہ ہے جس معراج رسول محترم ہو گئے ناراض، چہرے پہ آئی زردی، دل میں آیا ملال، اس لیے کہ
کے رسول محترم جا رہے تھے، ایک مشرک مکہ نے کہا محمد معاذ اللہ ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ مشرک جانتے تھے مشن تحریک بیٹوں سے چلتی ہے، زور سے مشن بیٹوں سے چلتا ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا مشن ہو جائے گا ختم۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں تھک ہار کے آتا طائف کے بازار سے، مار کھا کے پتھر کھا کے، اور اب دل میں ارادہ ہوتا کہ کل سے تبلیغ نہیں کروں گا، کہ جب میں اپنی بیٹی زہرا کو دیکھتا تو میرے دل میں تبلیغ دین کی شمع اور روشن ہو جاتا، جذبہ تبلیغ بڑھ جاتا۔ میں تو یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال گستاخی کا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کو دیکھ کے تھکن دور ہو سکتی ہے، دن بھر کام سے ہاتھ میں بیگ لے کر کے بندہ آیا، ہاتھ بیگ اٹھانے کی سکت نہیں، طاقت نہیں، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا، کا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا چھوٹا سا بچہ آ کے کہتا ہے ابا، کا فوراً بیگ چھوڑا، بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ کیوں جی؟ 100 گرام کا بیگ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، 1-1.5 کلو کا، اور 6-7 کلو کے بچے کو اٹھا کے کھلا رہے ہو، کہ سمجھے نہیں اس کے ابا کہہ کے مسکرانے میں میرے جسم میں طاقت ہے۔ تو بیٹا جو ہے اولاد، وہ جسم میں نئی طاقت ارجا دے سکتا ہے، پاور دے سکتا ہے، ہاں مرنے والے کو زندگی کا حوصلہ دے سکتا ہے اولاد۔ کیسے؟ ایک آدمی نے ارادہ کیا بھائی 10 لاکھ قرضہ ہو گیا، دے نہیں سکتا، جا کے خودکشی کر لوں، گھر کے دروازے پہ آیا کہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اتنے میں چھوٹے سے بچے نے دوڑ کر ابا کہاں جا رہے ہو؟ خیال آیا بچے اگر یتیم ہو گئے زندگیاں برباد ہوں گی، دیکھے گا کون؟ نہیں مروں گا، محنت کر کے قرض ادا کروں گا، میں اس سے ہاتھ پیر جوڑ لوں گا، مگر موت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو زندگی جینے کا حوصلہ بھی بچہ دے سکتا ہے، مگر دین کی تبلیغ کا حوصلہ یہ کیسے ممکن؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام راضی نے پکار کے کہا کہ زہرا کا ایک نام ہے کوثر، کوثر یعنی کثرت اولاد، یعنی رسول دین پہنچانے جاتے، ظالم پتھر مارتے، برا بھلا کہتے، تانے دیتے، دل برداشتہ ہو کے رسول واپس لوٹتے، کل سے تبلیغ نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں سیدہ زہرا مسکراتے ہوئی آتی، آپ کی مقدس جبین میں آپ انوار اولیاء اللہ دیکھتے، کہیں غوث کا نور، کہیں خواجہ کا نور، کہیں مخدوم کا نور، کہیں صابر کا نور، کہیں بندہ نواز کا نور۔ تو پکار کے ذریت سیدہ کہتی نانا، دین پہنچانا آپ کا کام ہے، دین بچانا ہمارا کام ہے۔ حوصلہ بلند کہ میں پہنچاؤں گا، بچانے والی ذریت زہرا کے مبارک پیشانی پہ جگمگا رہی ہے۔ عزیزان محترم، حدیث بیان کی جاتی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث نہ بیان کیجئے کہ جب جناب زہرا آتی تھی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو برا لگ رہا ہے یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جلسہ ختم ہو اور باہر ایک چھوٹا سا بچہ رومال لے کے کھڑا ہو، چادر، جیسے حضرت کے گلے میں ایسی چادر لے کے کھڑا ہو بانٹنے کے لیے، ہر آنے والے کو ایک چادر دے دے، آپ بتائیے وہ چادر کتنے دن تک آپ حفاظت میں رکھیں گے؟ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر کہیں نہ کہیں کسی کو دے دیں گے، کھو جائے گا۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کے گھر میں آئے، آپ نے دسترخوان پہ کھلایا پلایا، جانے لگے، آپ نے مسافہ کیا، دستبوسی کی، تو مرشد نے اپنا رومال آپ کے گلے میں ڈال دیا، اب کتنی حفاظت کریں؟ آپ رکھیں گے سنبھال کے، ربیع الاول آئے گی 12 پہ سر پہ باندھ کے نکلیں گے، مرشد کا دیا ہوا ہے۔ چھٹی میں 11ویں میں جلسوں میں عید بقرہ عید کو گلے میں ڈال کے نکلیں گے، مرشد کا دیا ہوا ہے۔ بچے نے دیا تھا تو 1 مہینے میں گھما دیا، مرشد نے دیا تو 2 5 10 20 سال سنبھال کے رکھا۔ اچھا رسول اللہ کی استعمال کی ہوئی چادر مل جائے تب؟ دیکھیے میں تبرکات کی بات کر رہا ہوں، آج کل زمانہ بڑا خراب آ گیا،
لوگ تبرک کا بھی بزنس کریں، تبرک کا بھی بزنس چل رہا بہت زور۔ سرکار نے پوری زندگی 2 نالین استعمال کی، 2۔ آج میں آپ کو پوری دنیا میں 150 سے زیادہ نالین نہیں آتا، کہاں سے آئی پوچھو تو کہیں نہیں جی نہیں بولو، منہ مبارک سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ بڑھ رہے ہیں روز روز، ٹوٹ ٹوٹ کے دیے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ نالین اتنی کہاں سے آ گئی لوگوں کے پاس؟ نئی ایک دم تازہ چائنا کے مشین سے اسٹچ کی ہوئی ہے، کہتے نالین رسول ہے۔ مگر عزیزان محترم بس مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں، اگر رسول کے استعمال کی ہوئی چادر مل جائے تب تو آپ پہنیں گے نہیں بلکہ چاندی کا بکسا بنوائیں گے، اس بکسے میں سنبھال کے رکھیں گے، سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو زیارت کروائیں گے۔ بچے نے دیا تو 1 مہینے میں گھما دیا، پیر صاحب نے دیا تو 2 4 10 15 20 سال سنبھالا، رسول اللہ کی تھی تو نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل چل رہا ہے۔ پتا چلا کہ تحفہ جتنی باعظمت جگہ سے ملے گا اتنا زیادہ جو ہے ہماری نگاہوں میں اس کا وقار ہوگا۔ اب سمجھ جائیے کیوں رسول اللہ جناب زہرا کی آمد پہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ زہرا پاک کے نور کو جب دینا ہوا تو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے اپنے حبیب کو جنت میں بلوایا اور جنت کے سفید درخت کے سفید پھلوں میں سے پھل توڑ کے دیا، کہا وہ جب کھایا رسول نے تو فرماتے ہیں کہ نور زہرا میرے پشت میں آیا، میں نے خدیجہ سے ملاقات کی تو وہ نور خدیجہ میں منتقل ہوا۔ ٹھیک 9 ماہ کے بعد ام ایمن نے آ کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے گھر میں شہزادی کی ولادت ہوئی۔ رسول دوڑے ہوئے گئے، شہزادی کو گود میں اٹھا کے ماتھا چوما، اتنے میں جبریل امین آ کے کہتے ہیں پروردگار نے پیغام بھیجا ہے، جبریل بولو کیا؟ تو جبریل نے کہا انا اعطینا کل کوثر، آپ کو بیٹی نہیں دی بلکہ کوثر عطا کیا ہے۔ تو ایک ولایت کا سمندر، دوسری عصمت و طہارت کا سمندر، اللہ نے 2 دریا ملایا، ایک سمندر ولایت علی مرتضیٰ، ایک سمندر طہارت سیدہ کائنات۔ اور جناب زہرا کا مقام سن لیجئے، جب نکاح ہوا اور علی اور زہرا چلے تو میرے رسول نے کہا سلمان اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا، برابری کا رشتہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کوئی رشتہ نہ ہوتا۔ یہاں بھی زہرا کو علی کے برابر نہیں کیا، علی کو زہرا کے برابر بتایا۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی رشتہ نہ ہوتا۔ یہ میری وہ شہزادی ہے، میدان قیامت میں آئے گی تو کہا جائے گا نگاہیں جھکاؤ گردن جھکاؤ، نگاہیں اس لیے جھکاؤ کہ طہارت کی شہزادی ہے، عصمت کی ملکہ ہے، گردن اس لیے جھکاؤ تاکہ پتہ چلے عصمت و طہارت کے ساتھ عظمت بھی ہے کہ سارے محشر والوں کو گردن جھکانی پڑ رہی۔ کئی 2 دریا ملے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان خدا نے ایک برزخ رکھا ہے، ایک پارٹیشن رکھا ہے جو اس دریا کو اس میں ملنے نہیں، یعنی ولایت طہارت کے غالب نہیں آ رہی، طہارت ولایت کے غالب نہیں آ رہی۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات، وہ سید عالم کی ذات ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور نعمتوں میں جب یہ تم نے دیکھ لیا کہ خدا نے 2 دریا ملائے اور ان کو آپس میں برابر اور ہم پلہ رکھا تو 2 دریا ملنے سے اب ملیں گے کیا وہ دیکھو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ سمندر جب ہوتا ہے اس کی گہرائی میں کتنے قیمتی موتی ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا، ایک جو غوطہ لگاتا ہے صرف اس کو معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہا وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، جب یہ 2 دریا ملے تو خدا نے اس میں سے ایک لؤلؤ پیدا کیا، ایک مرجان پیدا کیا۔ لؤلؤ یعنی ایمان
سید الشہداء امام حسین کا کائنات عالم میں اسی لولو اور مرجان کا فیضان ہے۔ اگر تم اجمیر جا کر لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ کو مستفیض ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ کہنا کہ یہ ولایت کا گوہر ہے، سمجھ جانا کہ وہ دریا ملے تھے، اس دریا کے اس گوہر کا نام معین الدین چشتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، علی کیا ہے، سیدہ زہرا کیا ہے، یہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہو، اس لیے کہ غریب النواز عطائے ہند معین الدین خاموش ہو گیا، ہماری گردنوں کے مالک، غریب نواز، بندہ نواز، بیکت نواز، نقطہ نواز، سید الکاملین، نہیں ہندوستان کی سرزمین پہ ولایت کا شمس الدہا، طریقت کا بدر الدجا، نیر کعبہ، شہنشاہ اولیاء، اکمل الکاملین، سید الواصلین، شہباز عارفان، سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری غریب النواز کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں۔ بھئی چھٹی کا مہینہ ہے اور یہ صرف چھٹی کا مہینہ نہیں ہے، اس کی 1 تاریخ کو امام محمد باقر کی ولادت، 2 رجب کو امام علی النقی کی ولادت، 3 رجب کو امام علی النقی کی شہادت، زور سے 9 رجب کو کربلا کے سب سے بہادر سپاہی سیدنا علی اصغر کی ولادت، 9 رجب سے جوڑیے 10 محرم کو 6 مہینے کے ہوئے، 9 رجب کو ولادت سیدنا علی اصغر۔ میں بہادر سپاہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہرملا نے تیر چلایا تو علی اصغر اس طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میں کہا علی اصغر مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ موت کو دیکھ کے جو ڈر جائے وہ بہادر نہیں ہوتا، جو موت کو مسکرا کے گلے لگائے وہ بہادر ہوتا ہے۔ ہرملا سے کہہ دو علی کے گھر کا بچہ بھی کیا بچہ ہے، جہاں پیدا ہو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، بھئی زور سے یا علی کہو، محبت والا یا علی کہو، سیاست والا نہ کہو کہ جلسے میں آئے اور سارے لوگ مل گئے، علی نہیں کہے تو علی یا علی کر دیا، آپ ارے چھوڑو جی کیا کرنا ہو تو بس ایسے بولتے نہیں، سیاست والی محبت والا کوئی یا علی، پیچھے والے یا علی، اس لیے کہ 1,24,000 صحابہ میں سب کی عظمتیں ایک طرف، صدیق اکبر کی اپنی عظمت، فاروق اعظم کی اپنی عظمت، عثمان ذو النورین کی اپنی عظمت، سلمان کی اپنی عظمت، ابو ہریرہ کی اپنی عظمت، ابو سعید خدری کی اپنی عظمت، مگر عزیزان ملت اسلامیہ 1,24,000 صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر، جس کا نام لینا خدا کی عبادت ہو، سوائے حیدر کرار کے۔ علی کا نام لیتے رہیے، خدا کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ نے 2 دریا ملائے، ولایت کا دریا سمندر کا، ولایت کا دریا کیا ہے؟ غریب نواز سے سنیے، غریب نواز فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، علی کے اوصاف تقریروں میں بیان کرنا ممکن نہیں، تقریروں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ چون بہر، بہر یعنی سمندر، چون بہر در صبح ممکن نیست، جیسے سمندر کو پیالے میں بھرنا ناممکن ہے۔ یہ وہ ہیں جو انا ساگر کو پیالے میں بلا چکے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی فضیلت بیان کرنا ایسے ہے جیسے سمندر کو پیالے میں سمیٹنا، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آگے کہتے ہیں من ذات علی را بواجبی قیدانم الا دانم کہ مثل ہو ممکن نیست، میں علی کی ذات کو اس کے حق کے مطابق کہاں سمجھ سکا
जान के बता रहा है, दी नफ्स हुसैन, दी पनाह हुसैन। जो हुसैन को दीन बताए, जब अली आए तो चौखट पे खड़े होकर के मैं नहीं बता सकता कि अली की जात क्या है। हिंदुस्तान का वजीर आजम सैयद मोहम्मद बदायूनी उर्फ निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दहलवी कहते हैं, क्या पता है, सुनिए, फरमाते हैं, पस खुर्दे सगे दरे दोस्त रिश्ते मन, हाशा अगर निगाह कुनम सुए अग्निया, या अली आपके दर के कुत्ते का अगर जूठा खाने को मिल जाए तो निजामुद्दीन औलिया कभी किसी महल की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। और मोहिउद्दीन सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं बता चुका, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा कि हल्का बगोशे रसूल सादातम सहे निजात नमूदन हबीब आयातम, है ना, सगैरे आले नबी हाजते अगर तलबम रवा मदार यके हजार हाजातम। क्या फरमाते हैं कि परवरदिगार अगर आले नबी के वसीले के बगैर, यानी हसन हुसैन जहरा और अली के वसीले के बगैर मैं तुझसे 1000 दुआ करूं तो तुझको हक है कि तू अब्दुल कादिर की कोई दुआ कबूल न कर। जोर से और जोर से। मुहाजिर और अंसार सहाबा का मजमा, रसूल तशरीफ फरमा, ऐसी महफिल और अंजुमन है, लग रहा है चांदनी रात में, चांद शबाब पे है, सितारों ने चांद को अपने हाले में लिया हुआ है। रसूल मुस्कुरा रहे थे, इतने में फरमाया, रहमत आलम नबी मुकर्रम शफी आजम बाइख्तियार मुस्तफा ने, जोर से मुस्कुरा के क्या फरमाया कि कयामत के रोज सबसे पहले अली जन्नत में जाएंगे। पीछे वाले चुप हैं। कयामत के रोज सबसे पहले अली जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले अली जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले अली जन्नत में जाएंगे। अबू दुजाना अंसारी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था जब तक मैं जन्नत में न जाऊं, जन्नत अंबिया के लिए हराम, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न जाए तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम। आज आप कह रहे हो सबसे पहले अली जाएगा। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, अर्श पे खुदा का एक आलम है, अर्श पे खुदा का एक झंडा है, परचम जिसका डंडा याकूत का है और परचम पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आले मुहम्मदिन खैरुल बरिया। क्या लिखा है? तो इबादत के लायक खुदा के सिवा कोई नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आले मोहम्मद कायनात में सबसे बेहतर हैं। का ये झंडा कयामत में अली के पास होगा, अली सबसे आगे आगे चलेगा। तो जान लो, झंडा लेके चलने वाला जो काफिले के आगे चलता है वो जन्नत में सबसे पहले जाएगा। गोया अली कयामत में जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, मोहम्मद अपनी सवारी पे बैठ के बाद में जाएंगे। और रिवायत में आगे फरमाते हैं, और जान लो कयामत के दिन 4 लोगों को सवारी मिलेगी। 4 लोगों को सवारी मिलेगी। कितने? जोर से बोलो। 4 लोगों को सवारी मिलेगी। मैंने तकरीर शुरू नहीं की अभी, इसलिए कि आयत का तर्जुमा मैंने पढ़ा नहीं। ये तो बात अली की जात में मैं आपको विलायत का समंदर बता रहा हूँ कि होता कैसा है। जोर से और जोर से। 4 को सवारी मिलेगी। बात रोक करके बता दूं कि रसूल बैठे हुए हैं, मदीने की सरजमीन है, सहाबा दौड़े हुए आए। किताब का नाम है मनाक़िब मुर्तज़वी, लिखने वाला है अल्लामा सालेह कशफ हनफी, मीर मुश्की कलम का शाहिदजादा। जोर से। इमाम खवारज़मी ने इसको नकल किया मुस्नद खवारज़मी में, तारीख़ बगदाद में खतीब बगदादी ने नकल किया। रसूल बैठे हैं, सहाबा दौड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह, सामने से एक
30 गज ऊंचा, 1 गज में 3 फुट होता है, 30 गज यानी 3 तियां, 3 नहीं है, 3 तियां नहीं समझ में आ रहा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 4 कैसे होता है, 3 3 जा 3 30 जा 19 है ना, 30 तियां 90, 33 जा 90 90 फुट का एक शख्स जिसके दांत बड़े, बाल एकदम बिखरे हुए, आंखें सुर्ख, चेहरे से पीठ पर खून बह रहा है, वो चीखता पुकारता हुआ यहाँ आ रहा है। हुजूर क्या करें? हुजूर ने कहा रास्ता दो, मुझसे मिलने आ रहा है। का रसूल की बारगाह में आके पहुंचा, अदब से सर झुका के कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से 3000 साल पहले मैं जिन्नात की कौम का बादशाह था, मैं वादी में खड़ा रहता था, जो भी आदम की औलाद गुजरता था मैं उसे कत्ल कर देता था। इतना शरीर था कि वादियों में मैंने लाशों के ढेर लगा दिए थे। लोग मुझसे परेशान थे कि अचानक एक दिन एक खूबसूरत जवान गुजरा, मैं उसके करीब गया कि उसे कत्ल कर दूं, उसने पलट कर मेरे रुखसार पे तमाचे लगाए, मेरा जिस्म लहू लहू और पीप पीप हो गया, और खजूर की टहनी से एक पत्ता तोड़ा खजूर का, खजूर के पत्ते नारियल के पत्तों की तरह लंबे होते हैं, का खजूर का एक पत्ता तोड़ा, उससे मेरे हाथों को बांधा और मुझे धकेल कर वादी में चला गया। या रसूल अल्लाह, उसके जाने के बाद मेरी कौम औजार और हथियार लेके आई, चाहा के उसको काटे, पत्ते को तोड़े, मगर सब हार गए। वो पत्ते की बंदिश खुली नहीं, वो गिरहें खुली नहीं। सरकार, मैं उस जमाने से हर नेक मुत्तकी परहेजगार के पास जाके कहता था मुझे इससे निजात दो, हर एक कहता था हमारे बाद खातमुन नबीयीन आएंगे, उनके पास चले जाना, वहां तुम्हें निजात मिल जाएगी। सरकार, मैं आपके पास आया रहमतुल लिल आलमीन, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि सामने से अली मुर्तजा आने लगे, तो उसने पलट कर जैसे अली को देखा तो दौड़ करके जाकर के एक खंबे के पीछे छुप गया, थर थर कांपने लगा, पैरों से जमीन हिलने लगी। रसूल ने कहा अली भाई ठहर जाओ, देख नहीं रहे ये डर कितना रहा है तुमसे? रसूल ने कहा वापस आ बाहर, डरने की जरूरत नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन यहाँ बैठा हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, यही वो आदमी है जिसने मेरे हाथ बांधे थे। घबराइएगा नहीं, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी शब-ए मेराज रसूल को कांधा दे सकते हैं। तो जब दादा करे पोते का ये आलम है, तो दादा अली मुर्तजा का आलम क्या होगा? अली मुर्तजा का यही है वो जिसने मेरे हाथ बांधे थे, जिसने मुझे तमाचे लगाए, हुजूर मुझे इससे बचा लीजिए। सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा अली इसकी गिरह खोल, इसलिए कि खुदा ने तुझे वो फजीलत दी है कि जो काम, जो गिरह तू लगाएगा कयामत तक तेरे सिवा कोई दूसरा खोल नहीं सकता। ये काम तेरा है, जल्दी खोल। अली मुर्तजा मुस्कुराए, गिरह खोली, दस्ते शफ़क़त चेहरे पे फेरा, चेहरा एकदम खिल गया, हालत सुधर गई, आंखें बेहतर हुई, चेहरे पे नूर आ गया। और जब आ गया तो रसूल ने कहा जल्दी घर जा, 3000 साल से तेरी फैमिली, तेरा खानदान, तेरे घर वाले, अहलो अयाल तेरा इंतजार कर रहे, वही बैठा है, कहा जाता क्यों नहीं? मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह, जिसको अली जैसा रहबर मिल जाए तो वो दर छोड़ के जा नहीं सकता। आज लोग कहते हैं ना शफीकुल कादरी को बुला रहे हैं मैसूर में, बार बार जब भी आ रहे हैं तो अली की बात कर रहे हैं। अरे मैं क्या करूं, गौसे आजम के जिक्र में बुलाया, गौस की विलायत जब तक अली न बताऊं तो पूरी नहीं होती। गरीब नवाज की
پچھلے بار میں نے مثال دیا تھا، 10 سال کے لیے ایک چچا اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے، بزرگ 60 سال کی عمر، بچے کو لے کے باہر چلے گئے، 10 سال کے بعد آئے، گرمیوں کا موسم تھا، آم کا پھل جو ہے وہ لگا ہوا تھا، پانی سے دھو کر آم پیش کیا، کہ بچے نے آم دبایا، ایک سپ لیا تو مسکرا کے کہتا وہ اپنے ابراہیم چیچا ان کے باپ کا ہے یہ؟ کہاں؟ اچھا وہ جو بزرگ آئے انہوں نے سنا آمائیں کہتی ابراہیم کے باپ کے، یعنی ایک نے مزے سے پہچان لیا، ایک نے خوشبو سے۔ میں ان سے کہوں گا کہ آخر تم نے پہچانا کیسے؟ کہا اس باغ کے آم ہم بچپن سے کھا رہے ہیں، خوشبو سے، مزے سے اور رنگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کس باغ کا ہے۔ تو میں علی کا ذکر کر کے ٹائم نہیں پاس کرتا، میں علی کا ذکر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ معین الدین جس باغ کا پھل ہے اس باغ کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ بندہ ناراض گیسو دراز جس خزانے کو بانٹ رہے ہیں وہ خزانہ علی مرتضیٰ کا۔ اولیاء اللہ کے دربار سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے، ان کے چراغوں میں جو تیل ہے وہ نجف اشرف کا ہے، علی مرتضیٰ کے در۔ اللہ تم بار بار علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، دینی مجبوری بھی ہے، مذہبی مجبوری بھی ہے، خاندانی مجبوری بھی ہے۔ مذہبی مجبوری یہ ہے کہ میں جس علم شہر مصطفیٰ میں جانے والا تھا اس کا دروازہ علی، اس وقت تک علم بتا نہیں سکتا جب تک دروازے کا ذکر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ زور سے بولو۔ میری مذہبی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے مجھے علامہ مولانا مفتی جو بھی کہا، آپ کا حسن ظن اللہ قائم رکھے اور مجھے اس قابل اللہ بنا دے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں، مگر آپ نے جو بھی کہا ہے تو علم شہر مصطفیٰ سے اگر آپ کو کچھ دکھانا ہے تو دروازے سے ہو کے گزرنا پڑے گا، تو دروازے کا ذکر کرنا میری مذہبی مجبوری ہے۔ اور میری خاندانی مجبوری یہ ہے کہ میں نیک ماں کا بیٹا ہوں، علی کے ذکر کے بغیر میری خاندانی اصلیت پتہ نہیں چلے گی۔ علی کا ذکر کرنے کے لیے ماں کا ایک نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا شرط ہے۔ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا وائرس ورلڈ وائڈ، چائنا سے جاپان، جاپان سے تھائی لینڈ، تھائی لینڈ سے آسٹریلیا، آسٹریلیا سے امریکہ، امریکہ سے افغانستان، افغانستان سے ہندوستان، ہندوستان سے پاکستان، کرونا وائرس پھیلا، پھر ایران چلا گیا، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا، لوگ ڈر رہے ہیں، ماسک لگا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، پلاسٹک کے جو ہیں بوٹ سوٹ پہن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کرونا بہت خطرناک ہے، جان لے لیتا ہے۔ میں کہوں گا ایمان والو، کرونا خطرناک ہے، کرونا سے بھی خطرناک ایک اور وائرس ہے، وہ ہے بغض علی کا وائرس۔ اس لیے کہ کرونا جان لے لیتا ہے، بغض علی کا وائرس ایمان لے لیتا ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان نہیں دے سکتے۔ اور یہ علی کی ولادت کا مہینہ، 13 رجب علی کی ولادت کعبے میں، حرم خدا میں، گھر ہے کس کا؟ خدا کا۔ ولادت ہوئی ابو طالب کے بیٹے کی، زور سے اور زور سے دلیل دے کے جاؤں گا، کیونکہ 13 رجب آ رہا نا، ابھی میسج چلے گا۔ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، حوالہ لے لو، لاؤ کہاں لکھا ہے، میں دوں گا حوالہ۔ 150 اہل سنت کی کتابیں، سب سے مضبوط حوالہ امام حاکم المستدرک للصحیحین، جس میں تواتر نقل کیا گیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ محمد بن طلحہ شافعی کی مطالب السئول،
زور سے علامہ مومن شبلنجی کی نور الابصار بذکر نبی المختار، زور سے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد. آگے اور چلو، 4 تو ہو گئے نا. ہاں، علامہ جامی کی فضائل اہل بیت، جلال الدین سیوطی کی احیاء المیت فی ذکر اہل البیت. جس کو چاہیے اسکین پیج رکھا ہے میں دے دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں. مگر عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے کہ حوالہ سن کے سب مان جائیں. قوم کو منانا بہت مشکل ہے. مرغے کی ایک ٹانگ بولے انہوں کو ایک اس ٹانگ، دوسری مانیں گے نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، جگمگ جگمگ. کہا کیا نورانی ستارے ہیں، یہی خدا ہے، ان کی عبادت کی جائے. بہت چمکدار ہے. تھوڑی دیر میں 14ویں کا چاند ایسے نکل کے باہر آیا. جب چاند باہر آیا تو ستارے پھیکے پڑ گئے. حضرت ابراہیم جو قرآن میں ہے یہ سب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے کہا چاند ان سے زیادہ طاقتور اور چمکدار ہے، اس لیے عبادت چاند کی ہوگی، یہ خدا ہے. رات بیتی، اللہ اللہ کر کے فجر نمودار ہوئی. سورج نے پہاڑ کی اوٹ سے ایسے منہ نکالا، تمام چاند سورج سب ہو گئے پھیکے، روشنی ہو گئی ختم. مسکرا کے کہا سورج ان سے زیادہ چمکتا ہے، عبادت اس کی ہونی چاہیے. دن بیتا، سورج ڈھلنے لگا، ڈھلتے ڈھلتے سمندر کے آغوش میں جا کے چھپ گیا، پھر اندھیرا چھا گیا. مسکرا کے کہنے لگے ارے یہ تو ڈوب جاتا، یہ خدا تھوڑی ہو سکتا. یعنی امت کو ستارہ پرستش سے، ستاروں کی عبادت سے لا کر کے خدا تک لانے میں کم سے کم 24 گھنٹہ لگا. بھئی ستارہ دکھایا، پھر چاند دکھایا، پھر سورج دکھایا، پھر وہ ڈوبا، تو 24 گھنٹے تو ہو گئے کم سے کم. مگر دیکھو زمانہ جب ترقی کرتا ہے، پہلے میسور سے بنگلور جانے کو 12 گھنٹے لگتے تھے. پرانے زمانے میں 2 بس بدلنی پڑتی تھی، بڑی مشکل سے. اب یا بک کیجئے بس، بیٹھے 3.5 گھنٹے میں بنگلور، اور بنگلور سے بمبئی جانے کو 4 دن لگتے تھے، اور اب 1 گھنٹہ 20 منٹ میں بمبئی. ترقی اس کو کہتے ہیں. تو جناب ابراہیم کو کتنی دیر لگی؟ ستارے سے چاند، چاند سے سورج، سورج کے ڈوبنے تک کم سے کم 24 گھنٹے لگے. اللہ ایک ہے سمجھانے میں، اس کی طاقت سمجھانے میں. مگر جب زمانہ ترقی کر کے محبوب انبیاء تک آیا، محمد رسول اللہ تک آیا، کہ یہ سارے مرحلے میرے نبی نے ایک لمحے میں طے کیے. ایسے ڈوب رہا تھا سورج، پکڑ کے باہر کھینچ کے بتایا جو ہمارے اشارے پہ آ جائے وہ عبادت کے قابل نہیں. اور 14ویں کا چاند جگمگا کے ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، سب اس کی طرف جھک رہے تھے. رسول نے آ کے ایسے انہیں سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوئے چاند کے. نبی نے کہا اس کی عبادت کرو گے جو میرے اشاروں سے سینہ چاک کر دے. ستاروں کے عروج و زوال کو دیکھ کے کچھ لوگ اس کی طرف جھک رہے تھے کہ ایک دن جناب زہرا کے دروازے پہ ستارے نے اتر کے دہلیز کو بوسہ دے کے بتایا ہم جس گھر کی دہلیز پہ بوسہ دیتے ہیں ان کو آ کے دیکھو، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں خدا وہ ہے. تو ابراہیم کو سمجھانے میں 1 دن لگا، 24 گھنٹہ. رسول اللہ کو 1 لمحہ، 1 لمحہ توحید سمجھا دی. جب توحید سمجھائی جناب ابراہیم نے تو قوم نے ان کو بھگا دیا، نکلیے چلیے. محلے میں میلہ لگا تھا، سب لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے. حضرت ابراہیم آئے،
معبودان باطلا سب رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا والا تھا بیچ میں، کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور ڈال کر واپس آ گیا۔ قوم کے لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یہ کس نے توڑ دیا؟ ہاتھ پیر ناک ایک دم دیکھیے، سرما مٹی مٹی جو ہے پتھر کا سرما بنا دیا، کون توڑ سکتا ہے ایسا؟ سب نے کہا وہی ہوگا، وہی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا۔ بلائے گئے ابراہیم، کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا دیکھا، کا ماحول دیکھ کے تو لگ رہا ہے اسی نے توڑا ہے، یہ جو گلے میں کلہاڑی لگائے گئے یہی ہے جس نے توڑا۔ اب اتنا سننا تھا، قوم غصے میں آ گئی کہ پاگل ہو، دماغ خراب ہو گیا، یہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ تو توڑے گا کیا؟ اتنا کہنا تھا ابراہیم کھڑے ہو گئے، یہی تو کہلوانا چاہتا تھا، جو ہل نہیں سکتا اس کی عبادت کیسے؟ ارے صاحب اتنا سننا تھا، دلیل سنتا کون ہے جی؟ مشیر بھائی کہہ رہے دلیل دو، دلیل سنتا کون ہے؟ مفتی صاحب، ایک جنگل میں بہت پرانا درخت تھا، بڑے میٹھے پھل آتے تھے اس میں، اور پورا جنگل اس بات پہ متحد تھا کہ صبح صبح آ کے جتنے پھل گرے ہیں سب کھاتے تھے، ریچھ بھالو جو بھی تھے، ہرن بکری یہ وہ سب آ کے زراف وراف کھا لیتے تھے اس کو۔ ایک ہرن تھی جس کا چھوٹا بچہ تھا، ابھی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ آتے آتے دیر ہو جاتی، سارا سب کھا کے ختم کر دیتی۔ ہرن ایک دن دو دن ہوا، ہرن جو ہے وہ شیر کے پاس چلی گئی اور جا کے کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں روز پہنچتی ہوں یہ لوگ کھا کے ختم کر دیتے ہیں، آپ انصاف کریے، کچھ تو ہمارے لیے رحم کیجیے، مجھے بھی کچھ مل جائے، میں بھی سدسیہ ہوں یہاں کی۔ تو بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے، اور جو ہے وہ کاغذ پہ قلم پہ وثیقہ لکھ کے دے دیا کہ جب تک ہرن نہیں آئے گی پھل کھانا نہیں شروع کر سکتے تم، اور لکھ کر کے پنجے کی مہر لگا کے نیچے دے دیا کہ لے جاؤ۔ اب دوسرے دن ہرن آئی اور آ کے دکھایا، سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، چلو بہن پہلے تم ہی کھا لو۔ کھایا پیا، جب ہرن نے اور اس کے بچے نے پیٹ بھر گیا، وہ نکل گئے تو لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ ایک دن دو دن یہی معمول رہا کہ ایک دن نہ جانے کہاں سے جنگلی کتے دوڑتے ہوئے آگے سے، اور جب جنگلی کتے آئے تو بے بھونکا بھونک، بے بھونکا بھونک، بے چلا پکار، اس کو کاٹ، اس کو بھگا، اس کو بھگا۔ کہ ہرن جو ہے معمول کے مطابق دھیرے دھیرے دھیرے، ہمارا کیا بگاڑ ہے، جب تک پہنچوں گی نہیں کوئی کھائے گا نہیں۔ کہ جیسے پہنچی تو جنگلی کتے تھے جب بھونکنے لگے تو اس نے نکال کے وثیقہ دکھایا، دیکھیے بادشاہ سلامت نے لکھا ہے۔ کہ اتنا دیکھنا تھا، پکڑ کے منہ سے توڑ کے پھاڑ کے پھینک دیا اور بھاگی ہرن۔ تو پیچھے سے بھالو نے بولا بہن کیا ہوا، تم نے وثیقہ دکھایا نہیں، تمہارے پاس دلیل تھی؟ مسکرا کے کہتی وہ کتے ہیں، دلیل کیا جائے۔ ارے دلیل سمجھنے کے لیے تو انسان ہونا ضروری ہے نا۔ بغض علی میں اتنا پاگل ہو گیا ہے بندہ، بغض اہل بیت میں، اور ایک ٹیم بغض صحابہ میں، دو پاگل ہیں ہمارے، ایک بغض اہل بیت میں، ایک بغض صحابہ میں، دونوں کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم غوث و خواجہ والے ہیں، ہم کو دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے اور غوث و خواجہ کا پیغام بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیجیے، قوم نے کہا یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہو گیا، اس کو مار ڈالو، قتل۔ کہا کیسے قتل کریں گے؟ کس نے کہا گردن مار دو، کس نے کہا یہ کر دو، وہ ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے چوائس ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ چونکہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے اس لیے اس کی سزا انوکھی ہونی چاہیے، آگ جلا کے اس میں ڈال دو۔ اب سمجھے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے جہنم کی آگ کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مشرکوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ جو سچے خدا کے خلاف ہو اسے آگ میں ڈالنا چاہیے۔ تو قیامت میں کوئی مشرک کہہ نہیں سکتا کہ پروردگار تو آگ میں کیوں ڈال رہا، وہ کہے گا تیرا ہی فیصلہ تھا۔ جہنم اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، ان کے جو فیصلے تھے اسی فیصلے پہ جہنم بنائی گئی۔
کہ کیا کریں کہ آپ جلاؤ، آگ میں ڈال دے جائیں علیہ السلام. اب صاحب آگ جلنے لگی. اتنی پیسہ اتنا لائیں کہاں سے؟ تو کہا اعلان کر دو ہر آدمی اپنی اتنی منت مانگے اور اپنے حصے کی لکڑی ڈال کے کیس میں ڈالے. یہ لوگوں نے کوئی کہہ رہا بیٹا ہو جائے میرے کو 1 من لکڑی، کوئی کہہ رہا فلاں کام ہو جائے تو 100 کلو لکڑی، اپنے اپنے حصے کی اپنے. میں تو مدائن جا کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے 60-70 کلو میٹر کے ایریے آج بھی راکھ ہی رہا، آج تک راکھ رہا. ایسی آگ ایسی آگ. ایک بڑھیا تھی جس کے پاس روٹی بیلنے کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مانڈا، جس کو ہمارے یہاں چوکا کہتے ہیں، پٹلا بھی کہتے ہیں بمبئی میں، یو پی میں چوکا، آپ کے یہاں مانڈا. کمانڈا تھا تو وہ لے کے آئی اور ڈالنے لگی. کتنے کا تیرے مانڈے سے کیا ہوگا؟ کہ ہو نہ ہو میرا حصہ تو ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ہو نہ ہو میرا حصہ تو ہے. کل اگر جلسے کے بارے میں گفتگو ہونے لگے اور کوئی کہ یار علی علی کر رہے تھے شیعہ ہو رہے ہیں شاید، تو ایک جاہل انگوٹھا چھاپ بھی آ کے کہے گا ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا. ارے تو پڑھا لکھا کتنا ہے؟ تو کیوں بات کر رہا ہے؟ میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہوں میرا حصہ تو ہے. اب جو آگ جلی عزیزان ملت اسلامیہ، آگ کس کی ہوتی ہے؟ سبھی جل گئی تو جل گئی، جلانے والا قریب نہیں جا رہا. آدھا کلومیٹر دور سے لپٹیں آ رہی ہیں اس کی، اتنی بڑی آگ جلائی. پورے مدائن کے پرندے مر گئے اس کی شدت کی وجہ سے. ایسی آگ بلند، ڈالے تو ڈالے کیسے جناب ابراہیم؟ آگ کسی کی سگی نہیں ہوتی. اجمیر کی دھرتی پہ غریب النواز گزر رہے ہیں، 6-7 لوگ بیٹھ کر آگ بیچ میں رکھ کر اس پہ دیسی گھی ڈال کر عبادت شروع ہے. غریب نواز نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ عبادت. کیوں؟ کہ یہ قیامت میں ہم کو جلائے گی، ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہم کو جلائے گی. مسکرا کے کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ جلاتی ہے. تو آپ کیا کہیں دوسرا راستہ کیا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں اس کی عبادت پر جس نے اس کو پیدا کیا یہ جلا نہیں سکتی. کہ کیسے؟ غریب نواز نے لکڑے کے نالین اتارے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. کہا جب وہ بجھ گیا تو دونوں نالین رکھے ہوئے تھے، وہ چاروں پانچوں ساتوں سنت جو ہیں غریب نواز کے قدموں میں گر کے کہتے تم ہی خدا ہو. غریب نواز کہتے میں نہیں ہوں، میں اس کو خدا مانتا ہوں جس نے آگ کو بھی پیدا کیا، مجھ کو بھی پیدا کیا. تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، پیر اس لیے تم کو اپنا بنایا. غریب النواز کی ذات بہت الگ پل ہے. عقیدے چشتیہ کی ہے، ذکر علی کی ہے، میں مکس کر کے تھوڑا آگے چل رہا ہوں. نہ صرف غریب نواز سننا ہے تو 1 سے لے کے 6 تک کے پروگرام رکھو تاکہ میں اپنے علمی مصحف کے مطابق بتا سکوں کہ غریب نواز ہیں کیا. عثمان ہارونی ہاتھ پکڑ کے لائے کعبے میں، 20 سال مرشد کی خدمت کے بعد کعبے میں لا کے کہتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے پروردگار عثمان معین الدین لایا ہے. عرش سے آواز آتی ہے اچھا ہے ہم کو قبول ہے، اچھا ہے ہم کو قبول ہے. وہاں سے لے کے رسول کے قبر انور پہ آئے نبی محترم کے اور کہا کہ سلام کیجیے اپنے جد امجد کو. وہاں یہ نہیں کہا میں پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ، وہاں عثمان ہارونی سمجھ گئے یہ بیٹا ہے یہ نانا، بیچ میں میرا کوئی کام نہیں. کہا سلام کیجیے السلام علیکم یا حقیقت الحقائق. جب غریب نواز نے کہا السلام علیکم یا حقیقت الحقائق، قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. دوسرے حج پہ پہنچے تو پروردگار معین الدین کی مغفرت کر. آواز آئی ہم نے بخش دیا. کہ صرف مجھے کنے تیرے سارے مریدوں کو، کہ صرف میرے مریدوں کو، کہ معین الدین قیامت تک جو چشتی ہوتا جائے گا پروردگار کی طرف سے بہشتی ہوتا جائے گا. یہ معین الدین چشتی غریب النواز کی ذات ہے.
ہندوستان میں آئے کیا لے کے آئے؟ دو ہی چیز غریب النواز نے دی ہے، سن لیجئے، اور دونوں چیز دیکھنا ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاؤ، کھڑے ہو کے اوپر دیکھو، نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھو گے غریب نواز کی چوکھٹ پہ تو تم دیکھو گے پگڑی جھکی ہے، ٹوپی جھکی ہے، کوٹ پینٹ جھکا ہے، جینس والا جھکا ہے، کرتے پاجامے والا جھکا ہے، داڑھی والا جھکا ہے، بنا داڑھی والا جھکا ہے، صدری والا، جبے والا جھکا ہے، دھوتی اور کرتے والا جھکا ہے۔ کہ یہی دیا بھارت میں غریب نواز نے، محبت، سب کو جھکایا۔ اور جب سر اٹھاؤ گے تو چوکھٹ پہ لکھا ہے دین است حسین، دی بنا ہست حسین۔ یعنی غریب نواز نے دو چیز دی، حسینیت، محبت، یہ دو چیز بھارت لے کے آئے تھے غریب نواز۔ جب آئے تو کون مسلمان تھا؟ کوئی نہیں تھا، سب ہمارے یہاں غیر مسلم بھائی تھے۔ باہیں کھول کر کے اپنے سینے سے لگا کے غریب النواز کو یہاں کا مہمان بنایا ہے۔ جی، نفرتیں پھیلانا ہمارا کام نہیں ہے۔ فجر کے وقت سارے لوگ ایک طرف کو جاتے تھے، غریب نواز نے ایک دن دیکھا، دو دن، تین دن، چوتھے دن پیچھے پیچھے چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک آدمی بیٹھ کر کے ستار بجا رہا ہے، لوگ ارد گرد ہیں، سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک دن، دو دن، تین دن دیکھا، چوتھے دن معین الدین چشتی غریب النواز نے کیا بنایا پتا ہے؟ سارنگی، ہاتھوں سے سارنگی بنایا، گلزار ابرار، انیس الارواح، فیضان غریب النواز، دو سے سارنگی بنایا اور لے کے سارنگی گئے۔ وہ ستار بجانے والے کے مقابل میں بیٹھ کر سارنگی کا ساتھ چھیڑا۔ جب یہ راگ چھیڑا تو سارے اٹھ کے ادھر آئے۔ راگ آپ کیا جانو کس کو کہتے ہیں؟ راگ کیا ہے؟ سما سنتے ہیں بزرگ تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا ذوق نہ سنیے، سننے والے کو حرام کا فتویٰ نہ دیجیے، اس لیے کہ راگ ہے سا رے گا ما پا دا نی سا، اور اسلام کا راگ ہے من کن تو مولا ہو۔ اسی لیے نظام الدین اولیاء امیر خسرو کے دربار میں قول مولا کائنات سے سما کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے کہ کائنات کو راگ اور راگنی مدینے والے کی زبان سے ملی ہے، فرمان من کن تو مولا سے ملی۔ یہ چشتی نہیں ہم لوگ، اوریجنل والے کائے سے راگ چھیڑا، سب وہاں آگے۔ جب سب آگے تو غریب نواز نے وہ سارنگی جھولے میں ڈالے، نکل گئے سب پیچھے۔ بابا وہ پھر سے سنا دو۔ ایسے دین پھیلتا، فتوے بازی سے دین نہیں پھیلتا۔ محبت سے قریب بلاؤ گے تو بتاؤ گے نا دین کیا ہے۔ یہی مسجد کے دروازے پہ بھگا دو گے تو کیا بتاؤ گے دین کیا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ۔ گھبرائیے گا نہیں، علی کے بیٹے کا ذکر چل رہا ہے۔ کیا سارنگی جی جھولے میں رکھی تھی، بابا سنا دو، وہی سر، وہی تال، وہی لے، وہی ساز، سنا دو۔ غریب نواز چلتے انا ساگر کے کنارے بیٹھ گئے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی ہٹ نہیں رکھا۔ بابا تم جو بجاتا ہے بہت اچھا، تیرے سے اچھا کوئی نہیں بجاتا، بابا سنا دے۔ غریب نواز مسکرا کے کہا ایک شرط پہ، کہا کیا؟ کہ جیسے میں وضو کرتا ہوں ویسے تم کرو، اور انا ساگر کے تٹ پہ بیٹھ کر آستین اوپر کی، مناظرے کے لیے آستین اوپر نہ کرو، دین سمجھانے کے لیے کرو۔ آستین اوپر کی، وضو بنانا شروع کیا، سارے گاؤں والوں نے دیکھ کے وضو بنایا، وضو مکمل ہوا۔ غریب النواز نے عرش والے کی طرف دیکھ کر کہا، عرش والے، خالق کائنات، اے قادر مطلق، بظاہر وضو کروانا میرا کام تھا، ظاہر پاک کروانا میرا کام تھا، باطن پاک و ستھرا
بلکہ یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت شروع کی کہ کاپ کے غیر مسلم زمین پہ گر کے کہتے بابا یہ تو اس سے بھی سریلی ہے، یہ تو اس سے بھی اچھی ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہ سمجھنا ہے تو پہلے قلعہ اسلام میں آنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول معین الدین حسن چشتی غریب النواز چشت کی سرزمین ہے۔ صبح کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے باہر آئے، ایک گیند لایا، ایک گلی ڈنڈا لایا، ایک لکڑی کا کھلونا لایا، ایک مٹی کا کھلونا لایا، ایک رسی لے کے آیا، سارے مل کے کھیلنے لگے۔ اتنے میں دروازہ کھلا غیاث الدین کا، بڑی دھیرے سبحان اللہ کہا، دروازہ کھلا غیاث الدین کا، غیاث الدین بیٹا سراج الدین کا، سراج الدین بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عبد الکریم کے، عبد الکریم بیٹے ہیں عبد الرحمان کے، عبد الرحمان بیٹے ہیں محمد اکبر کے، محمد اکبر بیٹے ہیں محمد ابراہیم کے، محمد ابراہیم بیٹے ہیں موسیٰ کاظم کے، موسیٰ کاظم بیٹے ہیں جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں حسین کے، حسین بیٹا ہے علی کا۔ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، 4 سال کا بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا، نام ہے حسن، لقب ہوگا معین الدین۔ باہر آئے، سب بچے کھیل رہے ہیں، کھیلنے میں نہیں مشغول ہوئے، قریب آ کے ہاتھ پکڑا، کھانا کھایا، ہاتھ پکڑا، روٹی کھائی، ناشتہ کیا، جو کہہ دیتا ہاں کہتے جا کھیل، جو کہتا نہیں اس کو گھر کے چبوترے پہ جمع کر لیتے۔ جب 10-12 بھوکے بچے جمع ہو جاتے، سب کو لے کے گھر میں آ کے والدہ کو کہتے ہیں امی جان معین الدین کے مہمان آئے ہیں، روٹیاں بناؤ۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ، زور سے کہ ہے ازل سے، یہ غریب نواز صرف نام ہے، اللہ کی قسم اس گھر کا بچہ غریب نواز ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ امام حسن سے پوچھو، 1-1 لاکھ درہم دینے والا، امام حسین سے پوچھو، تخت صحرا میں دشمنوں کو پانی پلانے والا، زین العابدین کو دیکھو بھائی کے قاتل کو کھانا کھلانے والا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو زور سے اور زور سے یتیم بچی کو اپنا امامہ بھیج کے کپڑے پہنانے والا، بندہ نواز یسوع دراز کو دیکھو، بچوں کو بھوکا رکھ کر پڑوسی غیر مسلم کو کھانا کھلانے والا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو۔ ابھی میں وہاں بمبئی میں پروگرام ہوا، وقت میں بلہری کی ذات پہ گفتگو ہوئی تو ایک عجیب واقعہ گزرا کہ جو خانقاہ پہ جاتا تھا تو ہر آنے والے کو جب وہ جانے لگتا تو اس کو بلا کے پوچھتے کرایہ ہے، نہیں ہے تو جیب سے دیتے۔ پتا چلا کیا معلوم ہوا؟ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم، وجہ سن لو، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم، نصیر شہنشاہ بغداد اس لیے ہیں کریم، نصیر بندہ نواز اس لیے ہیں کریم، نصیر مخدوم اشرف اس لیے ہیں کریم، نصیر قیام الدین شاہ اس لیے ہے کریم کہ ازل سے ہے محمد کا گھرانہ غریب نواز، اس گھر کا بچہ غریب نواز۔ کل جہاں پروگرام تھا تو
قلندر بابا کے مریدوں کا پروگرام تھا. عرض کی جوبل کے تاجدار ہے نا کا ایک روٹی اور چٹنی جیب میں تھی, جھولے میں. سامنے ایک غیر مسلم تھا, بھوکا تھا. گئے اس کے پاس بیٹھ کے بول رہے آج اماں نے مجھ کو, 16 سال کی عمر, آج اماں نے مجھ کو 2 روٹی اتنا بہت چٹنی دی, میں 1 روٹی چٹنی کھایا, پیٹ بھر گیا, دوسری رکھی ہے, کیا کروں, تم کو چاہیے کیا؟ بھوکا کہتا ہاں. کا روٹی چٹنی دی, کا کھا لیا, کا مٹی کے پیالے سے بہتی نہر میں سے پانی پی کے شکر کر کے سو گئے. کا جب تک وہ زندہ رہا تو کہتا رہا کہ وہ انسان نہیں تھا, وہ پرماتما کا روح تھا جو بھوکا رہ کے مجھے روٹی کھلا گیا. کھانے کا نام, بکرے کھانے کا نام خانقاہیت نہیں ہے. پیٹ کو مرغوں کا قبرستان بنانے کا نام خانقاہیت نہیں. ہاں, مریدوں کے مال پہ نظر رکھنے کا نام خانقاہیت نہیں ہے. خانقاہیت نام ہے غربا پروری کا, مسکین پروری کا. جہاں خانقاہ ہو, 1 کلومیٹر دور اگر کوئی بھوکا سو جائے تو قیامت میں خانقاہ سے بھی پوچھا جائے گا, صاحب سجادہ سے بھی پوچھا جائے گا. پیٹ پالنے کے لیے اسلام نہیں آیا. تصوف نام ہی ہے خدمت خلق کا. جی ہاں, نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی, اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے جی. اور ولایت ملتی ہے مخلوق کی خدمت سے. قیامت میں اللہ پوچھے گا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. جبہ و دستار کے تاج قیامت میں کھلے گے. اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں, بڑی گاڑی سے اترے نہیں تو پیر صاحب نہیں. اگر معمولی کپڑے پہن رہے ہیں کیا پیر صاحب ہو سکتے ہیں؟ مرید کھڑے رہے دروازے پہ, ملنے نہ دو, دروازہ بند رکھو, یہی پیر ہے. 3 منزلہ گھر ہو, سینٹرل اے سی لگی ہو, وہی پیر ہے. اس زمانے میں اگر سرکار جنید بغدادی معروف کرخی سری سختی آ جاتے تو یہ لوگ بھگا دیتے کہ پیر تھوڑی ہو سکتا, پھٹے کپڑے اللہ. بات دور نہ نکل جائے زمانے میں, بات دور نہ نکل جائے. نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں قریب کہ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ. زور سے بولو, غریب نواز, غریب نواز. بہت سی باتیں باقی ہیں, میں کہاں جاؤں کہاں چھوڑوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی. آپ کیا سمجھے, تقریر کھودی میں نہیں, وہی ہوں میں کھڑا ہوں. قریب جا نہیں رہے آپ کے, کرے کیا کرے کیا, بس میں بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. کرے کیا, پریشان ہے, آگ میں ڈالے کیسے, آدھا کلومیٹر دور تک تو جا ہی نہیں رہے, اتنی آگ جلا کے فائدہ کیا. کا سب سوچ ہی رہے تھے کہ پھر وہی بزرگ آ گئے مشورہ دینے, فری آف کاسٹ ایڈوائز. ان سے کوئی ایڈوائز مانگتا نہیں, فری میں دیتے. ابلیس آ گیا انسان کی شکل. میں بتاؤں نا, میری ایڈوائز لے لیجیے. مسجد پہ مولا حسین علیہ السلام مسجد, حسین کے ساتھ مولا نہیں لکھ سکتے. بھئی آپ سے پوچھا کسی نے, کہ نہیں کہ ہمارا تو کام ہے فری میں ایڈوائز دینا. پوسٹر چھپ کو لگا, جشن مناتے مولا علی علیہ السلام, 4 لوگ پڑھ رہے تھے, 5واں آ گیا, ہاں علیہ السلام لکھا ہے, شیعہ ہے انہوں. آپ سے کس نے پوچھا؟ نہیں پوچھو مت, ہم تو فری میں سروس دیتے ہیں. لیجیے, ابلیس آ گیا, کہتا ایسے نہیں, منجنیق بناؤ. منجنیق سمجھتے ہیں, گلیل, کیٹی کیٹی, کیٹبل بناؤ, بڑی مشین بیچ میں رکھ کے پھینک دو. بنائی گئی. سب سے پہلے وزن پتھر ابراہیم کے وزن کے برابر رکھ کے پھینکا گیا, ایک دم 45 ڈگری پہ جا کے گیا, ایک دم ایسا 90 کا سرکل بن گیا. مطمئن ایسے ابراہیم کو رکھا, کھینچا اور چھوڑا. کہ یہاں ابراہیم ایسے چلے
वहां जिब्रील परों को फड़फड़ा के परेशान, क्या हुआ जिब्रील? तो या अल्लाह एक ही तो खलील है, ये भी जल गया तो तुझे खलील अल्लाह मानेगा कौन? इबादत तेरी करेगा कौन? तो कहा फिर क्या चाहते हो जिब्रील? तो या अल्लाह इजाजत दे तो मदद को जाऊं। कहाँ जाऊं? इब्राहिम आगे जिब्रील अस्सलामु अलैका व अलैका सलाम। अच्छा ये सब 15 से 20 सेकंड के अंदर हो रहा है, विद इन नो टाइम पीरियड आए। अस्सलामु अलैका इब्राहिम व अलैका सलाम, मदद की जरूरत हाजत है? हाँ कहेंगे तो, ना कहेंगे तो। हाँ कहेंगे तो परवरदिगार कहेगा वाह खलील मेरा, मदद जिब्राइल से। ये मकामी खिल्लत है जो औलिया अल्लाह के जिस्मों पे दाग, धब्बे, जख्म सब कुछ होता है, वो इलाज नहीं करते। तो कुछ लोग पड़ोसी फिरके वाले, देखो ये वली होते तो अपना इलाज नहीं कर लेते। अमा वो अल्लाह की रजा में राजी हैं, उनकी हालत समझनी है तो इब्राहिम को देखना पड़ेगा। कोई हाजत अगर कहें आज हाजत है तो कहा अच्छा मेरा बंदा मेरा खलील हो गए, जिब्रील से हाजत। और अगर कहें नहीं तो अल्लाह कहेगा अच्छा बेनियाज मैं हूं, मुझे किसी की हाजत नहीं है, तू कह रहा तुम्हें हाजत नहीं। कहे तो कहें क्या, ऐसे वक्त में दिमाग चलना चाहिए। दिमाग नबूवत ने काम किया, पलट कर कहा जिब्रील जिसकी हाजत है वो देख रहा है। तो ही एक जुमले में सुन लो, जिसकी हाजत है वो देख रहा। इतना जबान से निकला था, परवरदिगार ने फौरन वहां से कहा या नारो कूनी परदम व सलामन अला इब्राहिम, खबरदार तू जला नहीं सकती मेरे इब्राहिम को। महफिल सजी थी, बादशाह का बर्थडे था, मुफ्ती साहब सब पी रहे थे शरबत, एक वजीर शरबत पी नहीं रहा, लोग मना रहे पीले पीले पीले। बादशाह ने एहतमाम से ईरान से मंगवाया शरबत, खुसूसन बॉटल में उसका बनवाया है, नाराज हो जाएगा नहीं पी रहा। वजीर ने बोला और क्या कहते कलमदान ने बोला, मुंशी ने बोला नहीं पी रहा। देख रहे एक जगह भीड़ लगी, बादशाह ने देख लिया, आया बादशाह, क्या हुआ? का शरबत नहीं पी रहा है। बादशाह ने ऐसे जाम उठाया, का लोग पी, कैसे लेके कट कट पी गए। कहा है बावला है, हम इतने देर से घंटे से कह रहे हैं तू सुनता नहीं, और यहाँ इन्होंने कहा और तूने सुन लिया का तुम समझे नहीं। तुम्हारे कहने से पीता तो अपने हाथ से पीता, नहीं माना तो इसने आके पिलाया। इनके हाथ से चाहिए था, कह देते जरूरत है तो जिब्रील पर मार के ठंडा करते। परवरदिगार की ज़बान कुदरत से निकलवाना था कि आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। इतनी तकलीफों को बर्दाश्त करके गुजरोगे तब मिलेगी खिल्लत, विलायत, महबूबियत। तुम सोच रहे हो कि सारी दुनिया के आशाइश भी रहे, विलायत भी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। अब ऐसे आग में गिरे, हज़रत इब्राहिम आग में आए, 40 दिन तक आग जलती रही, धुआं निकलता रहा। 40 दिन के बाद जब आग बुझी तो हज़रत इब्राहिम ऐसे, अरे तकरीर देखा भी करो, ठीक सुनते हो आप लोग। इब्राहिम ऐसे धूल झाड़ते हुए राख बाहर निकले। क्या होना चाहिए था? 40 दिन आग में रह के बाहर निकले तो सारे लोग गिरने चाहिए था, अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी, यही होना चाहिए था ना? नहीं, सारे लोग बोले जादूगर जादूगर। तो क्या समझ रहे हो? दलील दे दूंगा तो मान जाएंगे सब लोग। यही समझाने के लिए इतना बड़ा वाकया होता है। सारे लोग बोले, कौम बोली ये तो जादूगर है, आज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। पूरी कौम में से एक औरत ईमान लाई, जिससे निकाह हुआ हज़रत इब्राहिम का, सैयदा सारा। तो मैं इसलिए दलील दे रहा हूं कि एक आदमी मान गया, मैं तो अमल कर चुका सुन्नत इब्राहिमी पे। कभी अली बता दूं मुसलमान नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे फिर अपनी बात करेंगे, फिर अपनी धुन रखेंगे, फिर अपनी दलील देंगे। मगर मैं दलील देके निकल जा रहा हूं कि सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के बारे में रसूल कह रहे हैं कि 4 लोग सवारी पे होंगे। इस बात चली, कयामत में सब पैदल होंगे सिवाय 4 के। कौन?
کون کون؟ تو فرمایا جناب صالح اپنی اونٹنی پہ، میں براق پہ، میرا چچا امیر حمزہ میری اونٹنی پہ سوار ہوگا۔ امیر حمزہ کو جانتے ہو؟ حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کی طرف دوڑے تو شکار کانپنے لگے۔ حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھ سے گفتگو کرنی ہو پہلے میرے حمزہ سے گفتگو کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر حمزہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ عرب میں جب آپ شکار کرنے نکلتے تھے تو عرب والے کہتے تھے آج شکار کرنے کوئی مت جاؤ، حمزہ گیا ہے، اس سے بچے گا تو تم کو کچھ ملے گا۔ دوڑتے ہوئے چیتے کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ امیر حمزہ سید الشہداء، جب لاش آئی ہے آپ کی شہادت کے بعد، رسول رو رہے تھے، اچانک میں مسکرا دیے کہ کیوں مسکرا رہے ہیں آقا؟ کہا بھی جنت کے دروازے پہ لکھ دیا گیا کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ وہ ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ کبھی موقع ملے تو ہم بتائیں گے امیر حمزہ کے بارے میں کہ امیر حمزہ کس کو کہتے ہیں۔ کہا حمزہ اونٹنی پہ ہوں گے میری، میں براق پہ ہوں گا، صالح اپنی اونٹنی پہ ہوں گے، اور علی کو جنت کی اونٹنی دی جائے گی، وہ اس کے اوپر جھنڈا لے کر کے آگے آگے چلے گا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ زور سے اور زور سے، یا علی وانت قسیم الجنت والنار، اے علی تم ہو جو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے۔ زور سے 13 رجب فاطمہ بنت اسد، ختم، 5 منٹ میں بات سمیٹ کے بس ختم کر دی۔ 13 رجب فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئیں۔ 13 رجب کیوں چنا؟ 2 جملوں میں سن لو۔ 13 کی چاند چمکدار اجالے والا ہوتا ہے، ہر طرف مکے والے چاندنی رات میں کعبے کے ارد گرد آ کر کے جمع ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے۔ اللہ نے 13 رجب اس لیے چنا تاکہ کعبے کی دیوار پھٹتے ہوئے پورا عرب دیکھ لے، کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ کوئی تھا نہیں، سب تھے۔ اب جو گواہی دے وہ نمک حلال، جو گواہی نہ دے وہ نمک حرام۔ اور جو کعبے میں علی کی ولادت کا منکر ہے، ہمارے کلیم بھائی سے پوچھ لو، ابھی کعبے کے رکن یمانی کو چوم کے آئے ہیں جہاں درار ہے۔ سالانہ 30 کروڑ کا غلاف کعبے پہ چڑھانے والی حکومت آج تک وہ درار بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ جب اسے بند کروایا جاتا ہے 13 رجب سے پہلے درار بند کے بتاتی ہے کعبے کی دیواریں کہ یہ علی کی ولادت کا نشان ہے، اسے سینے سے لگا کے رکھیں گے، قیامت تک یہ نشان باقی رہے گا، جب تک علی کی ولایت رہے گی علی کی آمد کا نشان۔ جب حمل تھا علی پیٹ میں تھے، آئیں ابھی عبادت کر ہی رہی تھی رکن یمانی پہ، تو مورخ لکھتا ہے کعبے کے دروازے پہ کیوں نہ گئی، رکن یمانی پہ کیوں آئی؟ کا سمجھے نہیں، دروازے پہ وہ جاتا ہے جو کچھ لینے آتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد تو کعبے کو علی دینے آئی ہے۔ جب درد ذیل شروع ہوا، لیبر پین، بچہ ہونے کا درد، تو گھر کی طرف پلٹی، کعبے سے آواز آئی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، ہمارے گھر کی طرف آؤ۔ کب پلٹی، دیوار کعبہ ہل رہی تھی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں مطالب الصول میں امام محمد بن طلحہ شافعی کی روایت ہے کہ میں دوڑا ہوا قریب گیا، جب اگر یہ مائک ایسے ہلے تو میں نیچرلی پیچھے ہٹوں گا۔ کہ جب دیوار کعبے کی ہلی تو فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی۔ میں کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مسکرا کے کہیں گی ڈرے وہ جس کے پاس حیدر نہ ہو۔ میں علی کی ماں ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تو کعبے کی دیوار پھٹی، علی کی والدہ اندر گئی۔ امام طلحہ شافعی کہتے ہیں دیوار بند ہوئی، دیوار بند ہو گئی۔
میں کہوں پروردگار دیوار کھل گئی تھی تو بند کیوں ہوئی؟ کہ اگر کھل کے بند نہ ہوتی تو منافق یہ کہتا کہ بھئی زلزلہ آیا تھا اس لیے دیوار پھٹ گئی تھی، کہ پھٹ کے بند ہوئی اور پھر سے کھلی تاکہ دنیا جان لے کہ زلزلے کی وجہ سے نہیں، حیدر کرار کی وجہ سے پھٹی ہے۔ دیوار پھٹی، علی کی والدہ اندر گئی، بند ہوا، 3 دن تک نہ چابی ملی نہ تالا کھلا، 3 دن لگے۔ میں کہوں پروردگار 3 دن کیوں؟ کہ شفیق القادری جب علی کی والدہ اندر گئی تھی تو کعبے کے ارد گرد کے حرم کے ارد گرد کے لوگ تھے، کل یہ مکر جائیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ تو جاتے وقت تو کسی نے دیکھا نہیں کہ دیوار بند ہو گئی، تو عرب میں بات پھیل گئی کہ ایک عورت کعبے میں گئی ہے، دیوار بند ہو گئی، پورا عرب جمع ہو گیا کہ جاتے وقت گواہ نہیں تھا، آتے وقت پورا عرب۔ جب علی کی والدہ باہر آئی، ہاتھ میں علی تھے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ کپ کپی، بیوی رو کیوں رہی ہو؟ کب بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، کچھ کھا پی نہیں رہا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ اچھا، ابو طالب نے کہا بیٹا مجھے دو، رسول کہے تھے نہیں مجھے دو علی، تیری جب کے دید ہوگی، بس ختم، تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی۔ علی کعبے میں آئے، کعبے کی عید، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں گئے، علی کی عید۔ نبی نے ہاتھ میں لیا، لمس مصطفیٰ ٹچ کیا، جیسے ہی رسول نے آنکھ فوراً کھول دی۔ علی یہ مرتضیٰ نے مسکرائے، اور روضۃ الشہداء میں ہے کہ اپنی زبان علی کے منہ میں رکھا، علی نے زبان کو چوسنا شروع کیا، چوستے گئے، لوگوں نے سوچا شاید پہلی بار غذا کھلائی جا رہی ہے، غذا نہیں کھلائی جا رہی ہے، بلکہ نبوت کے ہارڈ ڈسک سے ولایت کا مائکرو ایس ڈی کنیکٹ کر کے علم دیا جا رہا ہے کہ اے علی میں علم کا شہر ہوں، تو اس کا دروازہ ہے، بنے گا آج، اعلان ہوگا بعد۔ آخری جملہ دارا نہیں، آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ کیا؟ علی یہ مرتضیٰ زبان چوس چکے، رسول نے پیچھے ہٹ کر علی سے عالم خیال میں پوچھا، مجھ سے نہ پوچھئے گا، خدا بندہ نواز یوسف دراز نے کہا، اس لیے بتا دے رہا ہوں، کیا کہا؟ پیچھے ہٹ کے یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ گود میں مسکرا کے علی بولے، گھبرانا نہیں، گود کا بچہ بول سکتا ہے، سورہ یوسف پڑھ لیجئے، جناب عیسیٰ کا واقعہ پڑھ لیجئے، گود کا بچہ بول سکتا ہے، عیسیٰ کے جسم کی ہوا بچے کو لگے، یوسف کے دامن کی ہوا لگے تو بول سکتا ہے۔ علی تو خود محمد الرسول اللہ کی گود میں ہے۔ کیا پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو مسکرا کر علی نے عالم خیال میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے علم کا وہ سمندر دیا ہے، اگر چاہو تو توریت پڑھ کے بتاؤ، زبور پڑھ کے بتاؤ، انجیل پڑھ کے بتاؤ، غزل الغزلات پڑھ کے بتاؤ، آسمانی کتابیں پڑھ کے بتاؤ کہ علی ابھی اس کی حاجت نہیں ہے، کوفے میں منبر لگائیے گا تب کہیے گا سلونی قبل ان تفکرونی، مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہو۔ اس لیے کہ علی کی زبان اپنی زبان نہیں، یہ لسان اللہ ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، زبان علی پہ خدا بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں علی کی محبت، آل علی کی محبت، رسول کے صحابہ کی تعظیم کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم۔ کھڑے ہوئے سلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ۔